کچھ اجناس زندگی بخشتی ہیں، مختلف بیماریوں کا علاج بھی انہی اجناس میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بکویٹ کی فصل ہے۔ بکویٹ کی فصل پر اس وقت پھول لگے ہوئے ہیں، اور ماہرین کے مطابق یہ فصل اور اس فصل سے حاصل ہونے والی اجناس مختلف بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ اور یہاں پر اس وقت فصل اگائی گئی ہے، بڑے پیمانے پر اگائی گئی ہے۔ تیسر کا یہ علاقہ ہے، اور ان پھولوں کی مہک ہر آنے والے کو یہاں پر رکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں مقامی افراد ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس فصل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کتنے رقبے پر یہ اگائی جاتی ہے اور کتنا یہ کماتے ہیں اس فصل سے، چونکہ اب یہ ایک نقطہ فصل بن چکی ہے۔ وطن عزیز کے علاوہ بیرون ملک بھی لوگ اس فصل کو خصوصی طور پر منگواتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر کینسر کے پیشنٹس ہیں، معدے کے پیشنٹس ہیں، اور مختلف بیماری میں مبتلا پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ کیمیا سے کم نہیں ہے۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ منتا پچین جیری حاجی اسماعیل۔ حاجی اسماعیل صاحب، تیسری آبادی چاند سے ہو؟ 300 آبادی۔ 300 آبادی ہو تو اتنا سے ہر سال دیو بکویٹی فصل کو اتنا سے اگائے بت یہ جو کاٹتے ہیں نا پھر اس کو ڈالتے ہیں، ٹھیک، یا پھر وہ گندم کاٹتے ہیں اس وقت وہ کاٹ کر پھر یہ ڈالتے ہیں، صحیح، یا دیر سے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ باجرہ ڈالتے ہیں گھاس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح۔ اب یہ دوسری فصل ہے، ہاں، یعنی کہ پہلی فصل کاٹنے کے بعد ہاں، یہ اسے دوسری فصل کے طور پر آپ لگاتے ہیں۔ ہاں یہ ڈالتے ہیں جی۔ صحیح۔ تو اس علاقے میں موجود ہر شخص کے پاس اچھی خاصی زمین موجود ہے، سیلاب کے بعد کافی زمینیں تباہ بھی ہوئی ہے، تو کتنے رقبے پر آپ یہ فصل اگاتے ہیں؟ یہ نہ رقبے میں، ہاں، کتنے رقبے میں اندازاً یہاں کتنا رقبہ ہے جس پر یہ فصل اگائی جاتی ہے؟ یہ یہاں سے یہ ارندو سے نیچے گلابپور تک ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کی اپنی زمینیں بھی ماشاءاللہ سے ہیں، یہاں کے آپ زمیندار ہیں، کتنا کماتے ہیں اس فصل سے؟ 2 دفعہ کماتے ہیں۔ نہیں، کتنا ایک کماتے ہیں؟ آپ اس سے فروغ نہیں کرتے ہیں جی، آپ خود استعمال کرتے ہیں؟ سود استعمال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی لیے آپ صحت مند ہیں نا ماشاءاللہ سے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میرے 60 سال 60 سال۔ ہے نا۔ تو یہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، اس کا استعمال کرتے اس کی روٹی بنتی ہے یا پھر مارزان استعمال کرتے ہیں؟ یہ مول بھی بناتے ہیں، یا درم بناتے نا کسر، وہ بھی بناتے ہیں، صحیح، یا کبھی یہ پلپو بھی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس کو پیسنے کے لیے کہاں لے جاتے ہیں؟ پیس کر یہ مشین میں بھی لے جاتے ہیں، یہ پانی والا ہو گراج اس میں بھی لے جاتے ہیں، چکی میں۔ اچھا، مشین یہاں کوئی فیکٹری لگایا ہے ادھر؟ یہ چکی ہے ادھر 2-3 جگہوں پر ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ اشرف بھائی صحیح بات کرتے ہیں، حاجی صاحب سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بالکل صحت مند ہے، اور صحت مند ہونے کی وجہ اور صحت مند ہونے کا راز یہی ہے کہ یہ بکویٹ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں کرتے ہیں نا، ہاں، ناشتے میں بھی بکویٹ، ہاں، دوپہر کو بھی بکویٹ، ہاں، رات کو بھی بکویٹ۔ خوش نصیب ہے آپ، ہمیں تو ملتا ہی نہیں ہے شہر میں، ہمیں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ مہنگا بھی ہو گیا نا ابھی۔ ہاں مہنگا ہوتا پر کلو کتنا چل رہا ہے آج کل ریٹ؟ چمیلے، ہاں ترویا ہے بس۔ روپیہ ہے، ہاں، روپیہ یعنی کہ 60، 600 600۔ یہاں اشرف بھائی ہیں، اور اشرف بھائی اسی کام سے منسلک ہیں۔ ان کھیتوں میں ٹہلتے ٹہلتے بات کرتے ہیں، چونکہ تازگی کا بڑا احساس ہو رہا ہے یہاں چلتے ہوئے۔ پھولوں کی مہک ہے اور ساتھ ساتھ پانی کا شور ہے۔ تیسر کا علاقہ کافی خوبصورت ہے۔ اشرف بھائی آ جائیں، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا اشرف بھائی بتائیے گا، اس فصل کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ کن کن بیماریوں کے لیے یہ علاج مانا جاتا ہے؟ اسی لیے علاج ہوتے ہیں سر، کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، یرکان، سب کے لیے یہی اچھا ہوتا ہے۔ سب ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے بھائی کو، غلام نبی شگری پاک سے بگتھان والا، ٹھیک ہے، سکردو میں اسی کا فیکٹری بھی ہے، یہاں تیسر میں بھی ہے، ہم اسی کا ملازم ہے۔ ہمارے ساتھ ابھی 10-15 ملازم کام کر رہے ہیں ابھی۔ ہمارے پاس تیار بھی ہے، ہم اسی کا بیج بھی دیتے ہیں، سب لوگوں کو ہم دے کے پھر ان سے ہم واپس لیتے ہیں پیسے لگا کے، ہم نے صاف ستھرے کر کے مختلف جگہوں میں ہم بیچتے ہیں اسی کو ڈیمانڈ کے ٹھیک ہے۔ تحت۔ تو اس فصل کو تیار ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ تیار ہونے میں 2-2.5 مہینے میں اسی کو تیار ہوتے ہیں، اس سے اچھا، ہاں اسی میں تیار ہوتے ہیں، پھر ہم گھر میں لا کے اسی کو نکال کے بس آٹے نکالتے ہیں، پھر اسی سے مختلف چیز بناتے ہیں، ٹھیک کسی ہے۔ پلپو بلتی زبان میں اسی کو کہتے ہیں۔ تو بیچتے کہاں کہاں ہیں اس کو؟
इसी को मुख्तलिफ़ जगहों में बेचते हैं। बाहर से ज़्यादा डिमांड आते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुख्तलिफ़ जगहों में डिमांड आते हैं ना बीमारियों के लिए, यही बहुत अच्छा होते हैं। इसीलिए हमारे भाई वहाँ जगहों पे बेचते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री भी है इसी का काम करने माशाल्लाह। का। फैक्ट्री किधर लगाई आप लोगों ने? उधर किसान घर यहाँ नज़दीक है, बस इधर किसान घर है ना, अभी हम काम कर रहे हैं तो उधर। किसानों से आप खरीदते हैं, इसको साफ करते हैं और हाँ, बेचते हैं? बेचते हैं, बिल्कुल किसानों से हम लेते हैं। ठीक है। हमें बाकायदा इंटरव्यू देते हैं ना किसानों को, इसी को पानी लगाओ, इसी को खाद लगाओ, इसी को गंदा नहीं रखो, साफ़ करो, फिर हम घर में लाके फैक्ट्री में लाके हम सबको साफ़ करने के लिए पैसा देते हैं इसी को। माशाल्लाह। हाँ। अशरफ भाई का ये कहना है कि ये मुकामी किसानों को यहाँ पर सपोर्ट भी करते हैं, उन्हें रहनुमाई फराहम करते हैं और किसानों से फसल ये लोग उठाते हैं और यहाँ पर एक किसान घर के नाम से एक फैक्ट्री भी लगाई गई है जहाँ पर इस को रिफ़ाइन किया जाता है और मुख्तलिफ मार्केट्स में इसको फ़रोख्त किया जाता है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि ये एक ऐसा नुस्खा है, ऐसी खुराक है जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मदद दे सकती है। ये फूल सिर्फ फूल नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एहसास है, ज़िंदगी का पैगाम है और आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता देसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। मार्केट में आने वाली चीज़ें गैर मयारी भी हैं, उसका उस हवाले से शिकायत भी अमूमन अवामी सतह पर मौसूल होती रहती हैं। खालिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल लोगों ने तर्क कर दिया है। ये खालिस ग़िज़ा है और इसमें मिलावट का उनसर भी बहुत कम होता है। यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, मार्केट में भी अब आपको आम मिल जाता है। आप अपने दस्तरखान में बकविट की रोटी या बकविट से बने कोई भी चीज़ बकविट से बनी कोई भी चीज़ हो वो लाजमी तौर पर अपने दस्तरखानों में रखें और ये यकीन कर लें कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी।